لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. کتاب پیش خدمت میں سماعت فرمائیں. انسان اللہ سے سچے دل سے دعا مانگے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے.
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل سے احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ دیا ہے اور رمضان کی گرد و غائب، رمضان کا مقصد جیسے کہ کل بتلایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کی فضیلت کا مقصد بیان کرتے ہیں، لعلکم تتقون، کہ ہم نے یہ رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا اور روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ انسان، مرد اور عورتیں یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو کھول کر دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ تقوی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو تقوی کے لفظ سے سجایا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آسمان کی زینت ستاروں سے، کہ ستارے جگمگاتے ہیں، آسمان کی زینت بڑھتی ہے، اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے، متقی لوگوں سے۔ احادیث مبارکہ اور کلام مجید کی تفسیر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات اور پورا نظام جو چل رہا ہے یہ گویا پرہیزگاروں ہی کی بدولت چل رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وقت اہمیت ہے کسی کی زمین پر تو پرہیزگاروں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم قبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، یعنی نر اور مادہ سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ وجعلناکم قبائل، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، کنبے بنائے۔ کیوں قبیلے بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ یہ جو قبیلے ہیں،
خاندان ہے، یہ آپس کی پہچان کے لیے، آپس کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے کے بعد ایک اہم بات جو بیان کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان خاندانوں قبیلوں کے تقاضے میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے خاندان سے مقابلہ کرنے لگے، تو اللہ آگے ذہن صاف کرتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھنا، خاندان قبیلہ اس سے تمہاری عزت نہیں، اس سے تمہاری بلندی نہیں، یہ تو صرف آپس کے تعارف کے لیے عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت ذکر کرنے کے بعد انسان کی عزت کا معیار بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو، خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ جو علماء لکھتے ہیں کہ عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تقویٰ اور پرہیزگار، جو جتنا پرہیزگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں دیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ تقویٰ، پرہیزگاری یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچنے والا ہے۔ کہ انسان جب تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے در کھل جاتے ہیں، برکتوں کے در کھل جاتے ہیں، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں اللہ تعالیٰ تقوی کی بدولت عنایت فرماتے ہیں۔ اسی لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یقین مانو یہی لوگ اللہ کے ولی ہیں، یہی اللہ کے دوست ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ بھی اللہ کے دوست۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ دوستی اور ولایت کے درجات ہیں، درجہ بدرجہ ولایت ہوتی ہے۔ ایمان کی بدولت دوستی کا جو پہلا درجہ وہ تو ہر مومن کو مل جاتا ہے۔ جیسے ابھی اس مجلس میں اگر یہ اعلان ہو کبھی اللہ کا جو دشمن ہے کھڑا ہو جائے، میں نہیں مانتا کوئی کھڑا ہو، ہر ایک کیوں کہے گا کہ الحمدللہ ہمیں اللہ سے دوستی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان کی بدولت دوستی کا پہلا درجہ، ولایت کا پہلا درجہ ہر انسان کو میسر ہے ایمان کی بدولت، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں جو جتنا محنت کرتا جائے گا اللہ اس کو درجات دیتے جائیں۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ ولایت پا لیتے ہیں، جنہیں تقوی کا اعلیٰ معیار مل جاتا ہے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں پھر دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قرآن کہتا ہے ڈر باہر کی چیز کو کہتے ہیں اور حزن یہ اندر کی چیز کو کہتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو صحیح معنی میں متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، انہیں باہر کی دنیا کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور اندرونی اعتبار سے کوئی حزن و ملال، کوئی غم نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرماتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اللہ مہر مارتے ہوئے فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ،
کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو پرہیزگار بن گیا، جو متقی بن گیا، اسے نہ دنیا میں کوئی خوف نہ آخرت کا کوئی غم، لہو البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، اس کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا میں بھی آرام سے رہے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی سے رہے گا۔ اللہ کا یہ حتمی فیصلہ، اور اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایک کامیابی تلاش کرنے والوں ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تم لوگ دنیاوی اسباب میں، دنیاوی چیزوں میں کامیابی تلاش کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں نہ، اس میں کامیابی نہیں، کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ ہمارے بزرگوں میں جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی، کل میں نے حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ کی مثالیں دی۔ علماء دیوبند میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم دین ہو گئے، اور ان کے حافظے کا یہ عالم تھا۔ جو لوگ دیوبند گئے ہیں، دیوبند کا کتب خانہ جنہوں نے دیکھا ان کو معلوم ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سگرام پورے کا پورا علاقہ، پورا حصہ اتنا بڑا دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ ہے، بہت بڑا کتب خانہ، اور ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، ہزاروں کی تعداد میں، کئی ہزار کتابیں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ کے حافظے کا یہ عالم تھا، کون سی کتاب کس الماری میں رکھی ہے آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بتا دیتے۔ کوئی چٹھی لے کر آئے کہ حضرت یہ کتاب، تو آپ فرما دیتے بھائی کھلا الماری میں یہ کتاب۔ کوئی کتاب کی عبارت لے کر آتا کہ حضرت یہ مسئلہ تلاش کرنا ہے، تو حضرت اپنی جگہ بیٹھے ہوئے فرما دیتے تھے کہ فلاں نمبر کی الماری اور یہ کتاب اور اس کتاب کا یہ صفحہ، اس صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ایسا حافظہ علماء لکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، لیکن کون سی کتاب کہاں رکھی ہے، کس کتاب میں کیا لکھا ہے، اللہ نے ان کو وہ حافظہ دیا تھا کہ ان کے حافظے میں وہ ساری چیزیں محفوظ تھیں۔ علماء نے لکھا کہ کبھی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور بازار سے گزرتے، کسی کے ریڈیو پر کوئی گانا بجتا، اگر بھول سے وہ گانے کی آواز آپ کے کان میں پڑ جاتی، لکھتے ہیں کئی سال تک وہ ان کے دماغ سے نکلتا نہیں تھا، ایک مرتبہ سن لینا بس کافی تھا، وہ یاد ہو جاتا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا حافظہ وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، ان کے ہاتھوں چند غیر مسلم مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ جب وہ ایمان میں داخل ہو گئے تو دوسرے غیر مسلموں نے ان اپنے ہندو بھائیوں کو سوال کیا کہ تم ایمان کیوں لائے، کیا وجہ کلمہ پڑھنے کی؟ اللہ اکبر۔ یہ ایمان لانے والے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے جب انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کا چہرہ دیکھا تو ان کا چہرہ دیکھ کر ہمارے دلوں نے اندر سے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر یہ سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے۔
جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تقوی کے نور کو چہروں پر سجاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک اور اللہ کے ولی ہو گئے، حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، محبوب سبحانی رحمت اللہ، جو سردار الاولیاء کہ سارے ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، ان کے والد ہوتے ہیں ابو صالح جنگی رحمت اللہ۔ کیسا تقویٰ، کیسی پرہیزگاری، یہ چند مثالیں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ واقعات کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مقصد نصیب فرما دے۔ جب واقعات سنیں گے تو دل میں دائیا پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ اتنے اعلیٰ قسم کا تقویٰ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم درجے میں تھوڑا سا تقویٰ مل جائے، تھوڑی سی پرہیزگاری مل جائے، تھوڑی سی کا مطلب کہ حلال اور حرام میں تمیز آئی، بس اتنا بھی آ گیا تو یہ سمجھو کہ ہمارا دنیا میں آنا کامیاب ہو۔ ابو صالح جنگی رحمت اللہ ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے چل رہے تھے، کئی دنوں سے فاقہ، بھوک لگی ہوئی، کھانے کو کچھ ملا نہیں، حاجے کے ایام، اچانک دیکھا کہ پانی کی سطح پر ایک شیر تیرتا ہوا آ رہا ہے، سفر جب ابو صالح جنگی رحمت اللہ دریائے فرات کے کنارے پر چل رہے ہیں۔ شدت بھوک کی وجہ سے بیتابی، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے۔ اچانک آپ دیکھتے ہیں سمندر کی سطح پر ایک سیر تیرتا ہوا آتا ہے۔ سارے جنگی رحمت اللہ جہاں سیر کو دیکھتے ہیں فوراً پانی سے اٹھا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس سیر کو اٹھا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کا موقع نہیں ملا آیا اس سے میرے لیے حلال بھی ہے یا حرام، کہتے اتنا بھی سوچنے کا موقع نہیں تھا کہ اطمینان سے بیٹھ کر سوچ سکیں کہ یہ سیر کھانا میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ بھوک اتنی تھی کہ اس کو اٹھا کر کھا لیا، لیکن اللہ والوں کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے، جب سیر کھا چکے تو کھانے کے بعد اچانک ذہن میں بات آئی کہ اللہ سیب تو میں نے کھا لیا، لیکن پتا نہیں یہ سیب کا کھانا میرے لیے جائز ہے یا نہیں، یہ کس کا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا، میں نے تو سیب کے مالک کی اجازت تک نہیں دی۔ کہتے بس یہ خیالات آنا شروع ہو گئے تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، چلے کہ تلاش کرو آخر یہ سیب کس کا ہے۔ کہتے ہیں چلنے لگے، چلتے چلتے ایک باغ کے قریب پہنچے جو سیب کا باغ تھا۔ سیب کی ٹہنیاں سمندر میں جھکی ہوئی تھی، کبھی پانی کی موج زور سے آتی، ٹہنیوں کے ساتھ ٹکراتی تو جو سیب پکے ہوئے ہوتے وہ گر جاتے اور پانی میں تیرنا شروع ہو جاتے۔ حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ
سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو جو شیخ مجھ تک پہنچا ہے وہ اسی بات کا ہے۔ بعد میں گئے، مالک کی تلاش میں ہے کہ بات کا مالک مل جائے تاکہ اس سے معافی صافی ہو جائے۔ علماء لکھتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا کمال تقویٰ اور کمال احتیاط کہ شدت بھوک میں ایک سیب کھا لیا لیکن اس پر بھی انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ مالک سے معافی مانگو، کہیں آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ بعد میں جب پہنچے تو دیکھا کہ بات کا جو مالک ہے مصلی بچھا کر نماز میں مشغول ہے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے، ابو صالح جنگی رحمت اللہ ان کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ اب کہنے لگے حضرت معافی مانگنے آیا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بات کے جو مالک تھے، جو نماز میں مشغول تھے، یہ بھی اپنے وقت کے اللہ کے ولی تھے جنہیں دنیا حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عبداللہ صومعی رحمت اللہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے نانا ہوتے ہیں۔ جب ابو صالح جنگی رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت معافی مانگنے آیا ہوں، کہا بھائی کس بات کی معافی؟ آپ نے فوراً عرض کی حضرت بھوک بہت لگی تھی، آپ کے باغ سے ایک سیب تیرتا ہوا آیا، شدت بھوک کی وجہ سے میں نے اس سیب کو اٹھا لیا، کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت لینا ضروری تھی، میں نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے، تو اس غلطی پر معافی مانگنے آیا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان بڑا کام کا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اس لیے کہ جو لوگ چلتے پھرتے ہوتے ہیں انہیں سیب کیا اناج کی بوریاں بھی اٹھا کر لے جائے تو انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اجازت لینا بھی ضروری ہے، لیکن چھوٹے سے سیب پر کوئی معافی مانگے معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہے، اسی لیے معافی مانگنے آیا۔ آپ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً فرمایا کہ نوجوان ایسے معافی نہیں ملے گی۔ یہ ڈر گئے کہ اگر یہ معاف نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ علماء لکھتے ہیں اللہ والوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج دنیا میں جیسے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کی ایک بالش جگہ یعنی ایک ویٹ بھر جگہ کسی نے دنیا میں کسی مسلمان کی دبا نہ حق۔ علماء لکھتے ہیں کل قیامت کے دن ساتوں زمین کے برابر ایک توف بنایا جائے گا، ہار بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جب ساتوں زمین کے برابر ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو یہ انسان اس بوجھ کو کیسے اٹھائے گا؟ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اپنے بھائی کی ایک بالش جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اتنا بدلہ اس کو چکانا پڑے گا۔ علماء لکھتے ہیں حقوق العباد کا مسئلہ حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، یعنی اللہ کے حق، تو جیسے میں نے ظہر کے بعد تفسیر میں کہا
کہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر اس گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، بندوں سے نہیں، اس گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ غفار ہے، اللہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن علماء لکھتے ہیں چھوٹا سا گناہ، کتنا چھوٹا کہ ایک مسلمان نے اپنے مسلمان کو صرف گالی دی تھی، ایک گالی۔ ہمارے یہاں ایک گالی پر بس نہیں ہوتا، ہمارے یہاں لوگ یوں سمجھے کہ گالیوں کی سی ڈی بنائی جائے تو یوں سمجھے کہ وہ سی ڈی گویا دماغ کی میموری میں فٹ ہو جاتی ہے۔ گالی بولنا جب شروع کریں گے تو ایک گالی پر بس نہیں ہوتی، کئی گالیاں ایک ساتھ نکل جاتی ہیں، جیسے لائن چلتی ہے۔ حدیث کا مفہوم جو اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا کہ چھوٹا سا گناہ اور اس کا تعلق بندے سے ہے، اللہ سے نہیں۔ اگر اللہ سے تعلق ہے تب تو یہ سمجھو کہ اللہ کی غفاریت کی ہوا چلے گی، اس کی رحمت کی ہوا چلے گی، تو یہ سمجھو کہ بڑے بڑے گنہگار معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن گناہ سے مراد وہ گناہ جس کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن وہ گناہ جس کا تعلق بندے سے ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کو ایک گالی دی، کسی عورت نے اپنی پڑوسن کو چھوٹی سی گالی دے دی، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج مطہرات میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو پستہ قد تھی، یعنی قد میں چھوٹی تھی، طولائی اتنی نہیں تھی، اما عائشہ سے اتنا نکل گیا زبان سے کہ وہ تو پستہ قد ہے، ٹھنگنی ہے، اتنا زبان سے نکل گیا۔ حالانکہ ایسے جملوں کی تو ہمارے یہاں کوئی گنتی نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ لوگ ایسے جملے زبان سے نکالنے کو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ فضیلت ہے، تو فضیلت کے طور پر جملے نکالتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا فوراً فرمایا اے عائشہ تیرا یہ جملہ اتنا کڑوا ہے کہ اس جملے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیں تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا ایک جملے پر کہ یہ تیرا ایک جملہ اپنی بہن کے بارے میں کہ وہ ٹھنگنی ہے، یہ جملہ اتنا کڑوا ہے کہ سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ اب ذرا ہم اپنے سماج اور معاشرے کو سوچیں کہ ہم آپس میں اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کیا خیالات رکھتے ہیں۔ ہم عورتیں اپنے پڑوسن کے متعلق یا اپنے محلے کی عورتوں کے متعلق یا اپنے رشتہ داروں کے متعلق کیا کیا خیالات رکھتے ہیں، اور دن بھر میں روزے کی حالت میں ہماری زبانوں سے کیسے کیسے جملے نکلتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کل میدان محشر میں ایک نیکیوں کا ڈھیر لے کر حاضر ہوگا، یعنی اتنی نیکیاں سے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کبھی غصے میں کسی کا گریبان پکڑ لیا، کبھی کسی کا 10 روپیہ کسی کے 100 روپئے دبا دیے۔ کہتے ہیں کل یہ نیکوں کا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نیکیاں اتنی کے پہاڑ، لیکن ایک آدمی آئے گا اے اللہ یہ صوفی صاحب سامنے کھڑے ہیں، آپ کو پتا ہوگا انہوں نے دنیا میں ہمیں گالی دی تھی۔ وہ جس نے گالی سنی ہے وہ آئے گا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے دفتر کھولو۔ توحید-سنت.com دفتر کھولیں گے تو فرشتے گواہی دیں گے ہاں رب العالمین فلاں دن فلاں موقع پر یہ صاحب غصے میں تھے اور انہوں نے اپنے بھائی کو گالی دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے بول بندے آج تو کس پر خوش ہوتا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ
آج کے اس میدان میں نیکیوں کی ضرورت ہے. اس میدان میں نیکیوں کا چلن ہے. یہاں سکے نہیں چلتے دنیا کے، ڈالر پاؤنڈ یہاں نہیں چلتے، یہاں نیکیوں کا چلن ہے. بس نیکیاں دے دیں، اس کے پاس تو پہاڑ ہے، اتنی ساری نیکیاں یہ لے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک ڈالی کے بدلے میں اس کی نیکیاں میں سے نیکیاں دے گا کہ جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. کہتے ہیں اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک آدمی آئے گا، ایک ایک عورت آئے گی کہ اس نے میری مذاق کی تھی، اس نے میری ہنسی اڑائی تھی، اس نے میرا یہ نقصان کیا تھا، اس نے میرے بچے کو اس طرح ستایا تھا. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں نیکیوں کے سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، سارے پہاڑ. یہ حقوق العباد جو بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت کرنا. بڑے سنگین گناہ، بڑے خطرناک گناہ کہ جس کا تعلق بندوں سے ہے، اور آج ہمارے سماج میں اس کا کوئی پاک و لحاظ نہیں رکھا جاتا. لوگوں نے نماز پڑھنے کو یہ سمجھ لیا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، حج پڑھ لیا تو سمجھتے ہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. حالانکہ اکثر ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ایک مومن اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اسے جانا ہے مسجد، دوسرا پڑوسی اس کا ہے نمازی، لیکن اس پڑوسی کے گھر سے جو گندا پانی نکلتا ہے، یہ بیچارہ مسلمان روزانہ منہ بگاڑ کے مسجد میں جاتا ہے، اور جب مسجد سے گھر آتا ہے تب بھی ناک دبا کر آتا ہے. آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ پڑوسی ہمارے گھر کے گندے پانی کی وجہ سے یا ہمارے گھر سے ہم نے کوئی ایسی گندی چیز باہر ڈال دی یا کوڑا کرکٹ ڈال دیا جس کی وجہ سے پڑوسی تکلیف اٹھاتا ہے، کیا یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں. میں تو بیان میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ مچھلی کھائیں، کوئی منع نہیں کرتا، اللہ آپ کو ہر روز نصیب فرمائے، لحمن طریہ تازہ گوشت ہے. لیکن میں ایک بات جو اکثر کہتا ہوں بیان میں حقوق العباد کے تعلق سے، کہ ایک عورت اپنے گھر کے کونے میں مچھلی دھوتی ہے، اس کو بہترین انداز میں صفائی کرتی ہے، اوپر کے جو اس کے چھلک ہے جس کو اپنے کوچڑا بولتے ہیں وہ سارے نکالتی ہے. ایک برتن میں وہ بدبودار پانی، اس کے وہ کوچڑے، اس کی وہ پونچھ وغیرہ، اس کے سر کے اوپر کے بڑے بڑے جو بال جس کو اپنے کانٹے بولتے ہیں، مونچھ، یہ ساری چیزیں ایک برتن میں جمع کی. اب اس گھر کی عورت کو چاہیے کہ اس گندے پانی کو ایسی جگہ بہائے کہ جس سے محلے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. اب اگر ہے تو پرہیزگار عورت، تہجد گزار، لیکن اس کی یہ غلطی کہ اس نے یہ بدبودار پانی مچھلی دھویا ہوا اوپر کی کھڑکی سے سڑک پہ ڈال دیا اور آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. علماء لکھتے ہیں اس کی تہجد کسی کام کی نہیں. جس کے ایک فعل سے، جس کے ایک عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، علماء لکھتے ہیں وہ مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھا رہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو جس کے ایک فعل سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، کل انشاءاللہ ظہر کی تفسیر میں اس سے متعلق کچھ اور باتیں بیان کروں گا. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا، اے لوگوں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. خیر، یہ حقوق العباد اللہ تعالی ہمیں پورا اپنے بھائیوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے محلے والوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آج دنیا میں یہ چھوٹا سا گناہ کہ میں نے اپنے بھائی کا سیب کھا لیا، کل قیامت کے لیے اگر اس نے شکایت کر دی
تو میری پوری زندگی کی نیکیاں ایک سیب کا بدلہ ہو جائے گی. یہ ڈرنے والے لوگ. عبداللہ سرمئی رحمۃ اللہ نے جب یوں کہا کہ نوجوان ایسے معافی نہیں ملے گی، حیران ہو گئے. عرض کرنے لگے حضرت آپ بتلائیں کیسے معاف کرو گے؟ تو انہوں نے فوراً فرمایا نوجوان ایک شرط ہے ہماری، وہ شرط اگر تم قبول کر لو تو ہم تمہارے اس گناہ کو معاف کرتے ہیں، ورنہ یہ گناہ یہاں باقی رکھو، کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے. حضرت کیا شرط ہے؟ تو عبداللہ سرمئی رحمۃ اللہ نے فرمایا نوجوان میری ایک جوان بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی، پیروں سے لگی. کیا رہا اس میں؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ انسان عورت لاتا ہے خدمت کی نیت سے. عبداللہ سرمئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے نوجوان اگر تو میری اس اپاہج جوان لڑکی سے شادی کرے تب میں تیرے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں، ورنہ نہیں. علماء لکھتے ہیں حضرت ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ نے گردن جھکا دی، تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے، بلاخر فیصلہ کیا کہ کل قیامت کے دن ایک شیر کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے، اس کے بجائے دنیا میں یہ سزا مل جاتی ہے تو یہ میرے لیے غنیمت ہے. آخرت کے عذاب کے مقابلے میں یہ حل کی سزا. فوراً اس کو قبول کر لیا، منظور کر لیا، تیار ہو گئے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ تو اولیاء کرام کا دور تھا، اولیاء کرام کا زمانہ، وہاں کہاں بینڈ باجے اور وہاں کہاں شادیوں کا اہتمام. عبداللہ سرمئی رحمۃ اللہ نے اسی باغ میں کہتے ہیں اپنے داماد کو سامنے بٹھا دیا اور وہیں نکاح کا خطبہ پڑھا اور وہیں نکاح پڑھا دیا. جب نکاح ہو گیا، رات کا وقت ہوا تو خسر خود اپنے داماد کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے بیٹا چلو تمہیں تمہارے دلہن کے کمرے میں پہنچا دیتا ہوں. یہ سادگی. گئے لے کر ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ جہاں ان کی بیٹی آرام کر رہی تھی اس کمرے کے قریب لے گئے اور پھر عبداللہ سرمئی رحمۃ اللہ نے اپنے داماد ابو صالح سے کہا بیٹا یہ تمہاری بیوی کا کمرہ ہے، تم اندر چلے جاؤ اور تمہاری بیوی سے زندگی گزارو. حضرت ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ اندر داخل ہوئے. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں جو تصور تھا کہ اندھی ہے، لنگی لمبی ہے، ٹانگ بھی نہیں، زبان بھی نہیں، یہ ایک ذہن میں تصور تھا. اور ان کا نکاح کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک شیر کی دنیا میں معافی مل جائے اور کچھ نہیں. کہتے جب کمرے میں داخل ہوئے تو ذہن وہ تھا، لیکن اچانک جو نگاہ پڑی اپنی بیوی پر اور سلام کیا تو میٹھی آواز کے ساتھ سلام کا جواب ملتا ہے. ایسی میٹھی آواز کہ آواز سن کر کانوں کو سیرابی مل گئی کہ آج تک ایسی میٹھی آواز کبھی سنی نہیں. چہرہ خوبصورت، چاندنی رات کی طرح چمکتا ہوا، بہترین آنکھیں بڑی بڑی، کان بھی سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت. تو حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میرے خسر کی غلطی ہو گئی، ان کو پہنچانا تھا کسی اور کمرے میں، انہوں نے پہنچا دیا کسی اور کمرے میں. کہتے فوراً مسلح لیا اور ایک کونے میں جا کے بچھا دیا اور نماز میں مشغول ہو گئے. ہمارے مشائخ واقعے کے اس موڑ پر آ کر کبھی کبھی انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے بارے میں سوچو،
کہ ہم کہیں باہر کسی شہر میں چلے جائیں اور کوئی پرایا مرد ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس طرح کمرے میں پہنچا دیں اور اس کمرے میں کوئی خوبصورت جوان عورت ہو، کیا ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر کنٹرول کر سکتے ہیں، میں تو جوان بچی تو مشائخ فرماتے ہیں، میں تو اس دور کی برائیوں کو لے کر یہاں تک کہتا ہوں کہ جوان بچی تو بہت دور کی بات ہے، اگر جوان بچی کمرے میں ہو تب تو اچھے لوگوں کا تقویٰ ہوا میں اڑ جائے، اچھے لوگوں کو حفاظت کرنے کے پھانسے پڑ جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس دور کے اعتبار سے کہ کوئی کسی بڑے شہر میں چلا جائے اور اس شہر میں جا کر رات گزارنے کے لیے اے سی کمرہ بک کرائے اور اس کمرے کے ایک کونے میں ٹی وی پر آ ساتھ میں ریموٹ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کمرے میں جو رات گزارتا ہے اس رات میں اگر ٹی وی سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، میں یقین کرتا ہوں کہ وہ مستقل ہے۔ بھائی برابر ہے کہ نہیں؟ اچھے لوگوں کا تقویٰ ایسی لگژری بس میں بیٹھ جائے کہ جس پہ ٹی وی چلتا ہے، یا ایسے فلائٹ میں سفر کرے جس پہ ٹی وی چلتا ہے، اچھے پرہیزگاروں کا تقویٰ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے نگاہوں کی حفاظت، حالانکہ کئی مسافر ساتھ میں بیٹھے ہیں تب بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ضرف ہے۔ ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ ویسے ہی نوازتے نہیں ہیں، یہ ان کا ضرف تھا کہ صرف بچی کی حالت دیکھ کر مصلی بچھا دیا، نماز میں مشغول ہو گئے۔ ادھر بیوی نے دیکھا یہ تو بڑے نیک شوہر لگتے ہیں، پہلی رات ہے کمرے میں، بیوی کو کچھ پتا نہیں، وہ تو خالی ذہن تھی، اس کو تو صرف اس کے والد نے اتنا کہا تھا بیٹا ایک نیک نوجوان تیرے جوڑے کا مل گیا ہے، اس سے آج میں تیری شادی کراتا ہوں۔ اس کو کچھ کہا نہیں تھا۔ کہتے بیوی نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا نیک شوہر ہے، آئے ہیں کمرے میں، سلام کیا، مصلی بچھا دیا، انہیں یہ فکر بھی نہیں ہے کہ بیوی کیسی ہے کیا ہے، تو بیوی نے کہا کہ ہم بھی پھر تم سے کچھ کم نہیں ہے۔ بیوی نے مصلی لیا اور دوسرے کونے میں بچھا دیا۔ کہتے ہیں ایک کونے میں ابو صالح جنگی نماز میں مشغول ہے تو دوسرے کونے میں ان کی بیوی حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہا نماز میں مشغول ہے۔ ان کی بیوی کا نام حضرت فاطمہ، دونوں نماز میں مشغول، مجال میں کہ دوران نماز کسی کو ایک دوسرے کا خیال ہے۔ بہت درد افسوس کے ساتھ کہتا ہوں جو حالات میرے سامنے آتے ہیں، آج ہمارے تقوی کا حال یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو عشاء کی نماز سے پہلے ٹی وی پر بیٹھ کر جو منظر دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے خبریں دیکھنے کے لیے ٹی وی لاتے ہیں کہ مولانا ہم تو سیریل نہیں دیکھتے، صرف وہ خبریں سن لیتے ہیں، کبھی کرکٹ دیکھ لیتے ہیں، تو میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں اور لوگوں کا نہیں۔ ایسے لوگ جو بیچارے عشاء کی نماز سے پہلے خبریں سننے کے لیے بیٹھے تھے، یا کرکٹ دیکھ رہے تھے، یا والی بال دیکھ رہے تھے، یقین مانے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کرکٹ، والی بال اور فٹ بال ہے، سب سے بڑا، اور یوں سمجھیں کہ یہ سٹہ ہے، انٹرنیشنل سٹہ۔ جوا کھیلنے والا ایک کمرے میں چپکے سے کھیلتا ہے، یہ انٹرنیشنل سٹہ بازار ہے جو پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ جو عشاء سے پہلے ٹی وی پر بیٹھ کر خبریں سن کر آئے، اس زمانے کی خبریں اللہ کی پناہ اور اس زمانے کی میچ اللہ کی پناہ۔ اب پہلے بھی میچ نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا اور میچ تو بس میچ، اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اب تو میچ ایک طرف رہتی ہے اور ٹیبل اسٹیڈیم جس کو بولتے ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اور ان بیٹھنے والوں میں وہ ننگی عورتیں جنہیں لباس کی کوئی پرواہ نہیں،
میچ سے زیادہ ننگی عورتوں کی تصویریں بتلائی جاتی ہیں، تاکہ ٹی وی پر بیٹھنے والا ذوق شوق سے بیٹھا ہے، کیونکہ ٹی وی والے کو بھی یہ فکر ہے کہ ہمارے دیکھنے والے بڑھتے رہیں، اگر کم ہو جائے تو ٹی وی بکیں گے، تو اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ دیکھنے والے کیسے بڑھے، تو وہ مزاج جانتا ہے تو میچ سے زیادہ ننگی تصویریں دکھلاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جس نے عشاء کی نماز سے پہلے خبروں کے بہانے کچھ تصویریں دیکھ لی یا کرکٹ دیکھتے ہوئے کچھ تصویریں آ گئی، جب نماز پڑھتے ہیں کیا نماز میں وہ تصویریں نہیں آتی؟ یہ وہ حالات بیان کرتا ہوں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں کھڑا ہے اور اس کا یہ استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن عین اس وقت میں وہ ننگی تصویر جو اس نے خبروں کے درمیان دیکھی، کہتے نماز کے دوران وہ تصویر اس کے سینے میں دل و دماغ میں گردش کر رہی ہے۔ یہ ہمارے تقوی کا حال، یہ ہماری نمازوں کا حال، اور ادھر کمرے میں دونوں تنہا۔ حالانکہ ایک بات یہ بھی کہتا چلو، جو شیطان کا دعویٰ ہے، بہت سے لوگ پرائی عورتوں سے بات چیت کر لینا، بے پردگی میں ان کے ساتھ بیٹھ لینا، یا کبھی بے پردگی کے ساتھ سفر کر لینا، اس کو کمال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا اللہ کا فضل ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذرا شیطان کا دعویٰ سن لیں۔ شیطان نے جو دعویٰ کیا، شیطان نہیں کہتا ہے کہ ایک کمرے میں رابعہ بصریہ جیسی اللہ کی ولیہ جمع ہو جائے اور حسن بصری رحمت اللہ جیسا اللہ کا ولی یہ ایک کمرے میں دو تنہا ایسے پرہیزگار لوگ جمع ہو جائیں۔ کون بھائی؟ رابعہ بصریہ جیسی ولیہ اور حسن بصری رحمت اللہ جیسا ولی، جو کسی زمانے میں ہوتے تھے، اس زمانے کی بات نہیں کرتا۔ کہتے ایسے دو صاحب تقویٰ مرد عورت کسی کمرے میں جمع ہو جائے، شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ میں انہیں زنا میں ضرور مبتلا کر دوں گا۔ یہ ایک مثال عقل مندوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے اس دور میں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو کس سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے، کس کو کس سے تنہائی میں رہنے سے نقصان ہوگا، وہ اس ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مختصر یاد کرو کہ دونوں نے پوری رات نماز میں گزار دی۔ جب صبح طالب ہوئی تو ابو صالح جنگی رحمت اللہ مصلح چھوڑ کے کمرے سے باہر بھاگے، اپنے خسر کو تلاش کرنے، شکایت کرنے کہ حضرت آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ سمعی رحمت اللہ نے فرمایا، میرے بھائی بیٹا، جس کمرے میں میں نے تجھے بھیجا تھا وہی اصل میں تیری بیوی کا کمرہ ہے، کوئی غلط جگہ نہیں بھیجا۔ ہاں، میں نے جو کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میری بیٹی نے جب سے بلوغت کی آنکھ کھولی ہے، یعنی جب سے بالغہ ہوئی، اس آنکھ سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کاش اللہ کم سے کم، عموماً تو پوری زندگی، لیکن کم سے کم روزے کی حالت میں اس آنکھ کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آنکھ حرام دیکھنے سے محفوظ رہے تب روزہ روزہ ہے، ورنہ روزہ سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں۔ ابو صالح جنگی رحمت اللہ کو ان کے خسر کہہ رہے ہیں، بیٹا بحری کا مطلب جب سے بالغہ ہوئی آج تک اس کے کان میں کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ نہیں گیا جس سے اللہ ناراض ہوتا۔ زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ اس نے آج تک نکالا نہیں۔ اس سے میں نے کہا دوں گی
اور لنگی سے کہا کہ آج تک اس کا یہ ہاتھ کسی حرام چیز پر نہیں ہے، اور لنگڑی سے کہا کہ آج تک حرام جگہوں کی طرف کبھی اس نے اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا، بلکہ جہاں حرام کام ہو اس کا قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پیروں سے لنگڑی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں حضرت فاطمہ اتنی پرہیزگار اور باپ حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ اتنے پرہیزگار کہ ایک سیب کی وجہ سے ایسی بیوی سے نکاح کے لیے تیار ہو جائے۔ علماء لکھتے ہیں جب یہ دونوں میاں بیوی صاحب تقویٰ صاحب پرہیزگار مل گئے، اللہ نے ان کے بدن سے جو لڑکا پیدا کیا وہ لڑکا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ سے۔ جب وہ پرہیزگار ملے تو اللہ نے ان کے ملنے کی برکت سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جیسا بیٹا اس دنیا میں بھیجا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابو صالح جنگی رحمت اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ہیں، حضرت فاطمہ ان کی والدہ ہے، اور عبداللہ صومعی رحمت اللہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے نانا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صاحب تقویٰ بزرگوں کے واقعات کو سن کر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے، کہ روزوں کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہمارے معصوم بھائی نوساری والے جن کی پھوپھی سخت بیمار ہے، سیریس ہے، ان کے لیے شفا کی دعا کریں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بےحد سلام کی نورانی صورت پہ بےحد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بےحد سلام جن کو معراج میں ہم کو ملے سارے نبیوں کی، جن کو امامت ملے اور خیر الامم جن کو امت ملے اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، حسن ایک نور پہ بےحد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بےحد سلام، جن کے گھر میں ماہینوں، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، مرد دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دانتوں دیش کا کہوں حال کیا، سمندر کے دیے جس لے دریا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھا، اس نبی کی شفا پہ بےحد سلام، مصطفیٰ شان رحمت
بے حد سلام. اپنی آنکھوں کو بند کرنے، اپنی گردنوں کو جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روح سے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقرار گزری اس رب کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے. میری آواز سے اپنی آواز کو ملا کر اللہ کا ذکر. اللہ اللہ
کے بندو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ آنکھیں کہاں کہاں جاتی ہے, کانوں میں کیسے کیسے جھولے کرتے ہیں, زبان کیسی کیسی گندی باتیں نکالتی. اپنے خطاؤں کو یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, رونے کی کوشش کریں کہ اللہ کیسے کیسے گناہ کیے. اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہاتا ہے, اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے لوگ یہ تو رونے کی راتیں ہیں, تو رونے کی مجلسیں ہیں. ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روح کو بھی ادب کو راضی کر. مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. بے شک اللہ تیرے سوا کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے. اللہ تو نہ سنے تو کوئی سننے والا نہیں ہے, تو نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے. ارے اللہ تو معاف نہ کرے تو معاف کرنے والا نہیں. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. اللہ بے شک ہمارے گناہوں کا حال تو بالکل ایسا ہے جیسے شاعر نے اپنے اشعار میں کہا ہے. خبر حدیثوں میں جسم کی آئی, وہی زمان پھرا رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. گناہ کرے اور کمال سمجھے, حرام کو بھی حلال جانے. گناہ کرے اور کمال سمجھے, حرام کو بھی حرام کو بھی حلال جانے. بتاؤ دنیا میں کیا ہے, خبر حدیثوں میں جس کی آئی, وہی زمانہ پھرا ہے. پدر کا دامن اور بہن کو بھائی بتا رہا ہے. پسر کے معنی بیٹا اور پیتر کے معنی باپ. پسر نے چھوڑا
در کا دامن پون کو پائی صدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللہ بے شک گنہگار ہے، خطا کار ہے، اقرار ظلم ہے. اللہ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اپنے گناہ لے کر بیٹھے ہیں، اپنی سیاہ کاری لے کر بیٹھے ہیں. اور اللہ گناہ لے کر نہ بیٹھے تو کیا لے کر بیٹھے؟ ہمارے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں. اللہ راتیں بھی گناہوں میں گزر رہی ہے، دن بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں. اللہ بے شک خطا کار ہے، گنہگار ہے، اقرار مجرم ہے. اللہ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مبارک مجلس ہے، بڑی مبارک محفل ہے. اللہ کیسے کیسے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، کہاں کہاں جا کر بیٹھے ہیں. اللہ کیسے کیسے نوجوان تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اللہ یہ سب دھاڑے مار رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اپنے گناہوں کو افسوس ظاہر کر رہے ہیں. اللہ مبارک راتیں چل رہی ہے، اللہ بابرکت راتیں چل رہی ہے، رمضان کی راتیں ہیں. اللہ ایسی مبارک راتوں میں بھی اللہ ہماری مغفرت ہوئی، ہمارے گناہ معاف ہوئے. اللہ پھر کب ہماری مغفرت ہوگی؟ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے بوڑھوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے جوانوں کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما دے، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دے. اللہ ہماری تراویح قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما. اللہ بے شک اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے اللہ ہم سے نہیں رکھا جا رہا. اللہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کھانے کا روزہ ہوتا ہے، پانی کا روزہ ہوتا ہے. اللہ کہاں نگاہوں کی حفاظت کرے، کہاں کانوں کو غیبت سے بچائے، کہاں زبان کو چگلی سے بچائے. اللہ ہم سے نہیں ہوتا. اللہ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں مالک کہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھا جا رہا. اللہ بس تجھ سے ابتدا کرتے ہیں مالک کہ تو اپنی شان قبول کروا لے. اللہ قبول کروا لے. اللہ تراویح جیسی پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی جا رہی. اللہ ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے اللہ کہ دنیا بھر کے خیالات چلتے ہیں، دنیا بھر کی تصویریں گردش کرتی ہے. اللہ تو اپنی شان قبول فرما لے. اللہ آنے والے ایام کے روزے ہمارے لیے آسان فرما دے، آنے والی راتوں کا قیام ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ اتنے سارے لوگ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اتنی ساری مائیں بہنیں اللہ تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھی ہے. اے اللہ یہ سب اپنی ضرورتیں لے کر بیٹھے ہیں، پریشانیوں کو لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، غموں دکھوں کو دور فرما. حلال اور پاکیزہ عافیت والی، سکون والی، برکت والی روزی عطا فرما. حرام اور مشتبہ غذا سے حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شان عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.